لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. چار چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. ایک عقیدت، اندھا ہو جاتا ہے. دوسری عشق، پاگل ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سب ہوئے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے. ہم سب ہوئے ہوئے ہیں. عشق میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں, عقیدت میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں, بغض میں بھی پاگل ہوئے ہوئے ہیں, اور مجبوریاں بھی ہیں ہماری. کسی کو اپنی عزت کا خیال ہے, وہ مجبوری ہے. کسی کو کوئی مالی نقصان کا خطرہ ہے, بہت ساری چیزیں. کسی کا سسرالی خطرہ ہے, اس کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہم سب کے ساتھ. تو عقیدت میں بھی. اب آخری علاج اس کا کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس سے عقیدت اور محبت میں انسان اعتدال سے تجاوز نہیں کرتا. تو یہ عقیدت اور محبت پیدا کس سے کر لو؟ اللہ سے. تو اللہ کا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. مخلوق کا ہر کام ٹھیک نہ, ہمارے ہر سیاسی لیڈر کا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. اللہ کا ہر کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے. تو محبت کس سے کرو بھائی؟ اللہ سے. عقیدت اللہ سے. تو اس میں جتنے پاگل ہو جاؤ ٹھیک ہے. اس میں تو جتنے پاگل ہو جاؤ, کیونکہ اللہ غلط ہو نہیں سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا ہر کام بالکل. آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے, اللہ کی ہر بات کو ٹھیک قرار دے رہے ہو. کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے پھر بھی ٹھیک قرار دے رہے ہو. یہی تو مقصد ہے بھائی. اللہ کی کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے تو آپ غلط ہو, اللہ تھوڑی غلط ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نبی کی عقیدت محبت میں پاگل ہو گئے تو سبحان اللہ, ہو جاؤ پاگل. نبی کی ہر بات آپ کو ٹھیک لگے گی تو لگنی چاہیے. نبی کی کوئی بھی بات غلط ہو نہیں سکتی. اگر ہو رہی ہے تو آپ پاگل ہو. آپ کہہ سکتے ہو کچھ لوگ عقیدت محبت میں پاگل ہوئے, انہوں نے اصل میں وہ کیا کیا, گستاخ رسول کو نا, جس پہ بلا وجہ جھوٹا الزام لگایا, گستاخی کا قتل کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت محبت میں نہیں, پاگل نہیں ہونا چاہیے. بھائی جان, یہ عقیدت محبت میں انہوں نے وہ والی عقیدت اختیار کی ہے یا وہ والی محبت اختیار کی ہے جو شریعت میں مطلوب نہیں ہے. شریعت اس محبت کو مانتی ہے جو اطاعت سکھاتی ہے. آپ کا محبوب آپ کا کو کہہ رہا ہے یہ کام کرو, آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے نہیں کر رہے, تو یہ پاگل تھوڑی ہے. یہ تو وہ والا پاگل ہے جو نفسیاتی بیمار ہوتا ہے. وہ والا پاگل ہماری مراد نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو قتل کرنے کا جو معیار بتایا وہ ہلکا معیار نہیں ہے, وہ بہت اونچا معیار ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہ والے پاگل ہوتے ہیں جس کو نفسیاتی ہسپتال میں جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں عقیدت محبت میں. ہم وہ والا پاگل پن چاہتے ہیں جس میں آپ نبی کی اطاعت میں پاگل ہو جاؤ. یہ اطاعت میں نہیں, یہ مخالفت میں پاگل ہو جاتے ہیں. اور اس مخالفت کو اپنی بے وقوفی سے نام کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ اطاعت کا نام دے رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پاگل ہو گیا اور نمازیں چھوڑنا شروع کر دے, تو ہم کہیں گے بھائی تو وہ والا پاگل ہو گیا ہے جس میں ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہے. ہم وہ والا پاگل ہے جس میں اطاعت, جس میں آپ کی مرضی کے خلاف ہو یا آپ کی مرضی کے مطابق ہو, لیکن آپ نے ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے. تو یہ عقیدت محبت کس سے پیدا کرو میرے بھائی؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے. پھر پاگل ہو جاؤ آپ. پاگل ہونے کا مطلب بھی بتا دوں, وہی مطلب ہے کہ پھر جو آرڈر کہا جا رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. اور دوسری بات, بغض اور مجبوری, یہ دو چیزیں انسان کو پاگل کرتی ہیں. تو یہ بغض رکھو شیطان کا. یہ کس کا رکھو بھائی؟ شیطان کا. جو کہہ رہا ہے اس کے الٹے چلو آپ, ٹھیک ہے نا, چاہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. شیطان گناہ کرواتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا. انسان کہتا ہے زبردست دلیل دی ہے یار, توبہ سے تو ہر گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف. تو ابھی جوانی ہے, جی بھر کے گناہ. یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا لڑکے, یہ کیا کرتے ہیں یار؟ ابھی دیکھ لو, جب دل بھر جائے گا توبہ کریں گے معاف ہو جائے گا. ابھی تو دیکھ لو نا, ورنہ یہ جذبات بار بار تو دل نہیں لگ رہا کسی کام میں, یار دیکھ لو. تو عقل, شیطان عقل پہ پٹی پڑا دیتا ہے نا عقل کو, اور گناہ کو مزین کرتا ہے. ان کی عقل کہہ رہی ہوتی بھائی کر لو. نا 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 نا, یہ ابھی دل آپ کا بھرے گا وقتی, اس کے بعد اس سے زیادہ جذبہ پیدا ہوگا گناہ کا. موت تک کرتے رہو گے پھر یہ کام. ہر دفعہ شیطان یہی کہہ کے گناہ کروائے گا. تو ایسے موقع پہ شیطان کا اتنا بغض رکھو. فاتخذوہ عدوا, اللہ کہتے ہیں اسے دشمن بنا لو. عقل سے شیطان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے
لیکن چونکہ شیطان کہہ رہا ہے نہیں ماننی ایسی کی تیسی, تو یہ ہم نے نفرت کو کدھر کو کھینچ کے لے کے جانا ہے, شیطان کی طرف فٹ کر دو اس کو. شیطان جو کہہ رہا ہے بھائی کتنے ہی مزین دلائلوں نہیں ماننی, اللہ کہتے ہیں فاتخذوہ عدوا, اسے اپنا دشمن ٹھہرا لو بس. اور مجبوری جس میں انسان اندھا ہو جاتا ہے, وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ ہماری مجبوری ہے بھائی, جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. بیگم کہہ رہی ہے داڑھی کٹا لو, آپ کی مجبوری ہے داڑھی کٹانا, بیگم سے محبت بھی ہے. یا وہ کہہ رہی ہے داڑھی نہیں رکھو, آپ بولو بھائی میں بیگم تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن مجبوری میں انسان اندھا ہوتا ہے, میری مجبوری ہے کہ میں آگ برداشت بولو نہیں کر سکتا. غیر مسلم جو اسلام لانا چاہتا ہے اس کے رشتہ دار اس کو روکتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دودھ پلایا, ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے ہم نے تمہیں پالا, ہمارا مذہب چھوڑ رہے ہو. کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میری مجبوری ہے, لیکن اس سے ایک اور بڑی مجبوری ہے, میں جہنم کی آگ برداشت بولو نہیں کر سکتا. کوئی بھی گناہ ہو بھائی آگ نہیں برد. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں بہت ڈرپوک ہوں, میں آگ سے ڈرتا ہوں. بہت سی باتیں حضرت ایسے کرتے تھے, عوام بہت غصہ کرتی تھی حضرت پہ, یہ کیا لے کے بیٹھ گئے, یہ ہمارے پر یہ تو کیسی بات کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں بھائی میں مجبور آدمی ہوں, میں بہت ڈرپوک ہوں, مجھ سے گن پوائنٹ پہ یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے. لوگ کہتے تھے کیا مطلب, کہتے ہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نے اگر یہ نہیں کہا مجھے اللہ آگ میں ڈالے گا, میرے اندر آگ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں. تو مجبوری کس کو بنا لو؟ جہنم سے بچنے کو اور جنت کی لالچ کو مجبوری بنا لو. بھائی ہمیں لالچ ہے, ہمیں کیا ہے, چند ٹکوں میں رشوت لے کے لوگ بکتے ہیں کہ نہیں بکتے؟ ارے بھائی ہم جنت کی لالچ میں بک گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم کیا ہو گئے ہیں, ہم وہ بات کریں گے جس سے ہمیں جنت ملے گی. تبھی اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنین کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ایمان والوں کو خرید لیا ہے, کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یہ بک گئے ہیں. تو ہماری مجبوری جنت جہنم, عقیدت اللہ اس کے رسول, اور بغض شیطان. اس کے بعد پھر محبت بھی کرو نفرت بھی کرو, لیکن کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے یہ. اس کے بعد پھر آپ کسی سیاسی لیڈر سے محبت, وہ بیلنس ہوگی, کیونکہ وہ محبت اللہ کی محبت کے بولو تابع ہوگی, اس میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرو گے, کیونکہ آپ اللہ کی حدود کو توڑنے کی کوشش نہیں کرو گے. آپ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.